دیکھیے شکریہ رضا، مجھے آپ نے انوائٹ کیا. تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ قاضی صاحب کو اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز کو اس سپریم کورٹ میں معذرت کے ساتھ دیوار سے لگایا جا چکا ہے. ان کو اہم بینچز میں نہیں بٹھایا جاتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بھی جو سو موٹو لیا گیا تو اس میں بھی بڑی ٹرم یوز ہوئی کہ موزز چیف جسٹس امرتا بندیال لائک مائنڈیڈ ججز لے کے بیٹھ گئے. اس میں وہ جونیئر ترین ججز بھی لے کے بیٹھے، لیکن جو موسٹ سینئر جج ہوتا ہے سپریم کورٹ میں اس کو لے کے نہیں بیٹھے. پھر اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائزہ کو عموماً 2 رکنی بینچ دیے جاتے ہیں، 3 رکنی بینچ نہیں دیا جاتا، کہ یہ نہ ہو کہ ایک جج جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ اگر آ جائے تو جسٹس قاضی فائزہ کوئی فیصلہ جسے کہتے ہیں وہ خود سے دے پائیں. جسٹس قاضی فائزہ کو بینچ بھی 2 رکنی دیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے جج کے محتاج رہیں فیصلہ دینے کے لیے، کہ اگر دوسرا جج جب چاہے اگر ان سے ایگری نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی جو کیس ہوگا وہ پھر جسے کہتے ہیں فیصلہ نہیں ہو پائے گا، وہ پھر ریفری جج کے پاس جائے گا. تو یہ موسٹ سینئر جج کے ساتھ سپریم کورٹ میں سلوک ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ تمام کیسز جو پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اہم تصور ہوتے ہیں یا کچھ مخصوص پولیٹیشنز کے لیے بہت اہم تصور ہوتے ہیں، وہ ایک مخصوص بینچز کے آگے لگائے جاتے ہیں جس میں مخصوص ججز ہی کنٹینیو کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان بینچز میں موزز چیف جسٹس امرتا بندیال تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن کو اور جسٹس منیب اختر کو رکھنا بہت پسند کرتے ہیں. اور پھر پچھلے دنوں انہوں نے موقع دیا تھا موزز جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال مندو خیل کو، لیکن انہوں نے جب وہ جو 63A والے میں انہوں نے جب ڈیسنٹ کیا تو ان کے ڈیسنٹ کے نوٹ کے ذرا زیادہ چرچے تھے، تو ان کے اکثریتی فیصلے کے شاید اتنے چرچے نہیں تھے، تو پھر اس کے بعد ان کو بھی موقع نہیں ملا اگلی دفعہ. تو یہ ایک تاثر جاتا ہے، یہ بارز میں ڈسکس ہوتا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک عرصے سے پہلے تو وہ لکھ رہے تھے رجسٹرار کے بارے میں، انہوں نے لیٹرز اس سے پہلے بھی 2 لکھے ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے بینچز کے علاوہ ان کو جوڈیشل کمیشن میں بھی سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا بھی وہ حصہ نہ ہو. اب آئینی طور پہ تو جو ان کو نکال نہیں سکتے، کیونکہ آئینی طور پہ تو جو تشکیل پا چکا ہے اس کے لحاظ سے تو موسٹ سینئر جج ہیں وہ ہوں گے ہی ہوں گے اس میں. تو اب پھر بظاہر ایسا لگتا ہے جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود بھی اپنے خط میں لکھا کہ میں بیرون ملک چھٹی پہ گیا، اور اس چھٹی پر گیا جو چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے جسے کہتے ہیں جس کا گزٹ میں ذکر کیا کہ یہ سپریم کورٹ کی ویکیشنز ہیں، اور پھر میں نے بیرون ملک جانے کے لیے موزز چیف جسٹس سے ہی NOC بھی لیا. ٹھیک ہے، تو ان کو مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے بہت اچھی طرح علم تھا کہ میں ملک میں موجود نہیں ہوں گا، میں بیرون ملک ہوں گا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ پیچھے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلاتا ہے ججز کی تعیناتی اور ججز کی کنفرمیشن کے لیے سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے، اور مجھے بتاتے تک نہیں، مجھے میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے اجلاس بلا لیا، حالانکہ کم از کم مجھے بتاتے، میں آپ کو کہتا کہ مجھے ویڈیو لنک پہ لے لیں یا کچھ لے لیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر وہ لکھتے ہیں جیسے قاضی فائزہ کہ اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں اس اجلاس میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکوں جو جوڈیشل کمیشن کا ہونے جا رہا ہے. تو یہ تو جسٹس قاضی فائزہ خود کہہ رہے ہیں، مطلب سوچئے کہ وہ اسد اب یہ پھر پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلے دور میں بہت سے لوگ فیضیاب ہو رہے تھے، کچھ فیضیاب نہیں ہو رہے تھے. اب تو حالات بدل گئے ہوئے ہیں، تو ابھی اس کے باوجود یہ سائیڈ لائننگ جو ہے یہ جاری ہے. یہ لمحہ فکری ہے. پہلے تو چلو ہماری یہ شنید ہوتی تھی نا، ریوم ہوتا تھا کہ جی ایک بہت بڑی قوت ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کو پیچھے رکھنا چاہتی ہے، نکالنا چاہتی ہے. اب تو حالات بدلے ہوئے ہیں، پھر اس کے باوجود یہی ہو رہا ہے. اصل میں ایک تو اس میں بظاہر جو بار کونسلز جو ڈسکس کرتی ہیں، آپ بار روم میں جائیں جہاں پہ ہمارے سینئر وکلا جو ڈسکس کرتے ہیں، ایک تو وہاں پہ یہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کی انٹرنل پالیٹکس بھی ہے. جو موزز چیف جسٹس ہیں امرتا بندیال، وہ ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ مختلف مواقع پر ان کے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایکسچینج ہوئی ہے جو ٹی روم میں جو سپریم کورٹ کے ججز کی ہوتا ہے، تو وہ کوئی اچھے نوٹ پر نہیں ختم ہوئی. تو اس سے بھی شاید اس لیے کوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کوئی شاید کوئی سافٹ کارنر نہیں پایا جاتا. اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے فیض یاب کا اشارہ کیا، تو آپ کو ہمیں تو ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی فیض یابی کا عمل کہیں نہ کہیں جاری ہے، اور جو فیض یاب لوگ ہیں وہ آپ کو ایک جگہ پر بیٹھے نظر آتے ہیں، جو فیض یاب نہیں ہیں وہ کہیں اور بیٹھے نظر آتے ہیں.
اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو فیض یاب لوگ نہیں ہیں ان کو ابھی بھی سائڈ لائن رکھا جائے. حالانکہ جو جسٹس قاضی فائز کا اگر آپ مخصوص ذکر کریں گے تو اگر آپ دیکھیں تو ان کے خلاف تو ریفرنس دائر کرنے والے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے وہ غلط ریفرنس دائر کیا, مجھے غلط ایڈوائز کیا گیا, اور وہ کہتے ہیں مطلب وہ عمران خان صاحب کھل کے تاثر دے رہے ہیں کہ یہ میرا برین چائلڈ نہیں تھا, یہ کہیں سے اور سے وہ جیسے ہمیں آتا نا کہ کیئر آف یا وہ ریفرنس آف رضا رومی, میرے پاس کوئی آئے گا بندہ لیٹر لے کے تو میں وہ اس پہ عمل درآمد کروں گا, تو وہ بھی شاید عمران خان صاحب کا رول اتنا ہی تھا کہ وہ اس پہ آیا کہ ریفرنس ود ریفرنس آف فلانا, تو عمران خان صاحب نے کہا یہ جی آگے گیا. تو وہ عمران خان صاحب یہ بتا تو رہے ہیں لیکن شاید وہ اب بعض شاید لوگوں کی اپنی بھی خواہش. عمران خان صاحب پورا سچ نہیں بتا رہے نا, بات یہ کہ یا تو سچ بولیں, پورا سچ بولیں, نہیں تو پھر چھوڑے نا یہ آدھی بات کرنا, ادھر ادھر کی ہانکنا. تو میں چاہتا ہوں اسد کہ میں ذرا تنزیلہ کی طرف دوبارہ بڑھتا ہوں. تنزیلہ آپ نے سنی اسد کی جو ہے بری اندر کی داستان بتانا, ٹی روم میں کیا ہوا, بار کاؤنسلز کیا کہہ رہی ہیں اور یہ تاثر کیوں تک کے پڑے. آپ بتائیے آپ کیسے دیکھتی ہیں اس پورے معاملے کو؟ یہ اچھی بات تو نہیں نا. دیکھیے اگر بار کاؤنسلز میں یہ تاثر ہو رہا ہے, عوام میں, لیٹیگنٹس میں تاثر ہو رہا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ادارے جو ہمارے نا, اور یہ صرف سپریم کورٹ نہیں ہے, باقی بھی ادارے کچھ ہیں اہم ادارے, وہاں پہ اس طرح کی باتیں اب عام زبانیں عام پہ ہیں کہ جی وہاں اندر تو بڑی ڈویژن ہے, اندر بڑی پالیٹکس ہے, اندر بڑی کھچڑی پکڑی ہے. سچ ہے جھوٹ ہے آئی ڈونٹ نو ٹو بی آنےسٹ, ٹھیک ہے, میں ایسے نہیں کہوں گا کہ میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہوں, لیکن اگر یہ بات, یہ تاثر ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ تاثر ہوتا تو یہ تو اداروں کی کمزوری ہے کہ وہاں پہ کوئی رول بیسڈ کام نہیں ہو رہا. جی تنزیلہ. رضا, جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے نا, وہ جو آڈ ون آؤٹ ہوتا ہے نا, وہ آڈ ون آؤٹ لیبل ہو گئے, اور ان کو آپ جوڈیشری کے اندر بھی ایک ٹربل میکر کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. اتنی پولیٹیسائزڈ ہماری جوڈیشری ہے, اور جس طرح کی بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ پوزیشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب لیتے ہیں, تو ہی از سین ایز اے تھریٹ ٹو دیٹ اسٹیٹس کو, جو اس وقت ان کو بینچز سے نکال کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں. تو دیکھیے, اگر لیول پلینگ فیلڈ جس ادارے نے انشور کرنی ہے, جس نے انصاف کی فراہمی دینی ہے, اگر وہاں پہ خود ان کا اپنا ہی ایک اسٹیم ممبر, سینئر سیکنڈ سینئر موسٹ, وہ اگر اس کے ساتھ اگر انصاف نہیں ہو رہا ہوگا اور لگے گا کہ ان کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے جو ان کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, تو پھر ایسے انصاف کے نظام کے اوپر سوال تو اٹھیں گے, اور پھر آپ بے شک تو انہیں عدالت بھیجتے رہے, کبھی صحافیوں کو کبھی ادھر کبھی ادھر. تو میرا خیال ہے کہ ایک آدھ بینچ میں تو چلیے یہ ہو گیا, اتفاق ہو گیا, لیکن اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے پولیٹیکل فیوچر اور پورے لینڈسکیپ کو متاثر کرنے والے فیصلے آپ کر رہے ہیں. پاکستان کے آئین میں ان چیزوں کی آپ تشریح کر رہے ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن کیونکہ فرمائش آ رہی ہے تو فرمائشوں پہ آپ وہ تشریحیں کر رہے ہیں, اور آپ اس میں سے قاضی صاحب کو نکال رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات لگتی ہے. اور تاثر تو ظاہر ہے بار کونسلز اور یہ سارے لوگ, وہ امپریشن تو بڑا اسٹرانگ ہے, اور وہ ظاہر ہے فیکٹس کی بنیاد پہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف لگی لپٹی سن رہے ہیں. جو وکٹم ہے وہ خود خط پہ خط لکھ رہا ہے, اور ہم نے ابھی تک جو ہے وہ اس پہ وہ اس طرح کا کوئی وہ نہیں دیکھا جو ایک ریئیکشن آنا چاہیے تھا کہ عملی طور پہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ان کے جو گریوینسز ہے ان کو ایڈریس کیا جاتا. صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا تو میری تو ذاتی دوستی ہے, تو یہ خالی دکھ سے تو گریوینس کسی کا بھی نہیں ختم ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ جس ادارے نے انصاف فراہم کرنا ہے, اس ادارے نے جو پولیٹیکل پوزیشن ایک لی, میں اس کو پولیٹیکل پوزیشن نہیں کہوں گی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سم ہاؤ, انہوں نے بھی وہ نیوٹرل کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں نا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی تھوڑا سا نیوٹرلٹی کو ایگزیبٹ کرتے ہیں. وہ جو ڈسپلے آف نیوٹرلٹی انہوں نے چوز کیا ہے, وہ فائز عیسیٰ صاحب اس میں کہیں فٹ ان نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ یہاں پہ آ کے ہمارے بیچ میں بیٹھ کے ہم پہ سوال اٹھاتا رہے, بہتر ہے اس کو باہر ہی رکھیں. میں یہ زیوم کر رہی ہوں, میرے پہ توہین عدالت آیا تو آپ ذمہ دار ہیں, میں اسد لیکن علی آپ کو طور ذمہ دار ہوگا. لیکن میں آپ کو اپنے احساس بتا میں بھی رہی لیٹر لکھوں گا. ہوں. میرا خیال ہے کہ it should be addressed. ادروائز یہ دیکھیے, یہ ایک کوئی بھی شخص, یہ جو شخصیات آ کے اپنی منوپلی قائم کر لیتی ہیں اداروں کے اوپر, پاکستان میں سب ادارے اس وجہ سے ناکارہ ہوئے ہیں.
सब اداروں کی اگر آپ ناکامی کی وجہ پوچھیں، سب سے بڑی وجہ یہ کہ ایک شخصیت آتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ جو میری سوچ ہے ادارہ منون اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائے. اداروں کو ایسے فنکشنل ہونا چاہیے کہ ارسپیکٹو کہ کون صاحب یا صاحبہ کا تو ہر کانسیپٹ پاکستانی میں پھر بھی کوٹ کرنا چاہتی ہوں، یہ صاحب یا صاحبہ ان اداروں کو جو بھی ہیڈ کر رہا ہے ان کو ان کے آنے جانے سے اداروں کی پالیسیوں پہ فرق نہیں پڑنا. تو یہ اجارہ داری والا جو نظام ہے اور یہ جو فیوریٹزم والا نظام ہے اس کے خلاف لوگوں نے عدالتوں کے پاس جانا ہوتا ہے رضا. اور اگر عدالتوں کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہوگا، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ میں کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس کبھی جانے کا کوئی اتفاق ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے جا کے اس کی اسکن دیکھتی ہوں کہ میں کہتی ہوں بھائی جو اپنی اسکن بہتر نہیں کروایا مجھے کیا خاک اس نے کچھ علاج دینا ہے.